الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج تقریباً 3 ماہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں۔ 31 دسمبر کو وہ دوپہر جب پوری دنیا جو ہے وہ رات کو 12 بجے نیو یارک کے اس ٹائم سکوئر میں اور لندن کے بگ بین میں اور ایفل ٹاور پیرس میں 12 بجے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب رنگ و نور کا سیلاب آئے گا، کب فحاشی اور عریانی کے بند ٹوٹیں گے اور کب ہم 2020 کے اس دن کی شروعات کریں گے۔ اور اس وقت تقریباً چند گھنٹے پہلے ووہان کے شہر سے چین کے ڈاکٹروں نے ایک مراسلہ WHO کو بھیجا اور کہا ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آئے ہیں جو اس طرح کے نمونیے کا شکار ہیں جس کی علامات نمونیا سے نہیں ملتی اور نہ ہی اس کا کوئی علاج دریافت ہو سکا ہے۔ ہم نے بہت تحقیق کی ہے کہ کہیں یہ سارس کا وائرس تو نہیں ہے جو 2002 اور 2003 میں چین میں ہی آیا تھا اور ہم نے اس سے لڑنے کی کوشش کی تھی اور تقریباً 770 جانیں لے کے چلا گیا تھا، لیکن یہ تو اس سے بھی بالکل مختلف ہے۔ رات اسی طرح گزری اور پوری دنیا نے طوفان مچایا، پوری دنیا نے وہ کچھ کیا جو پہلے کرتی چلی آ رہی تھی اور گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ 1 صدی سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد رات آرام سے سوئے۔ لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میرے اللہ کی طرف سے ایک عذاب جو ہے ان کے راستہ دیکھ رہا ہے اور ان کا منتظر ہے۔ اور پھر صرف 11 یا 12 دن کے اندر، یعنی 11 جنوری کو جب پہلا شخص چین میں ووہان میں اس وائرس کے تحت مرا ہے، تو 12 تاریخ کو واشنگٹن DC کے اندر اس کی علامات سامنے آتے ہی ایک نیا مریض جو ہے وہ بالکل 7 سمندر پار دریافت ہو گیا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، پہلے کرونا کے وائرس کے حساب سے بھی، پھر اس کے بعد اس طرح کی صورتحال کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نشانی ہے کہ جس نے بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اور گزشتہ قصٹ میں بھی یہ میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوالات کہ وہاں کیوں نہیں عذاب آتا کہ جن قوموں نے ظلم کیے ہیں، زیادتی کی ہے، ان قوموں نے جہاں فحاشی ہے، عریانی ہے، ہم جنس پرستی کا سیلاب اور طوفان ہے اس کو بلکہ خاص طور پہ ہے ایک لیگل حیثیت دے دی گئی ہے، وہاں کیوں نہیں آتا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ غریب قوموں پر کیوں عذاب آتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ سائنسی طور پر اتنے طاقتور نہیں ہیں ان کے ہاں سیلاب کیوں آتا ہے؟ جو زلزلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جن کے کچے مکان سیلاب میں بہہ جاتے ہیں وہاں کیوں سیلاب آتا ہے، کسی اور جگہ کیوں نہیں آتا؟ امیر شہروں کے اندر جہاں ٹیکنالوجی ہے وہاں کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کا جواب اس ایک کرونا وائرس سے دے دیا کہ اس نے صرف وہ ملک چنے اس دفعہ کہ جو سیکورٹی کونسل کے 5 اہم ترین ممالک تھے جو دنیا پر رول کرتے تھے، ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی سب سے بہترین تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا انکار کرنے والے میں بھی سب سے زیادہ تھے، اور دنیا کی معیشت پر بھی سب سے بڑے قابض وہی لوگ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان تمام غریب ملکوں کو بچا لیا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں کیوں عذاب نہیں آتا۔ آج افریقہ کتنے آرام سے ہے، آج صومالیہ جیسے شہر، چاڈ جیسے شہر، کینیا جیسے شہر، وہ ملک جو کہ ساری زندگی جو ہیں جہاں ایک قحط چلتا تھا، ایک ایبولا آتا تھا اور فصلوں کی فصلیں اور سنوں کی فصلیں جو تھیں وہ کٹ جاتی تھیں، وہ کتنے آرام اور سکون سے۔ لیکن اس دوران بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ یا کسی دفعہ بھی اسرائیل جو کہ گزشتہ 70 سال سے اس سارے معاملے کا جو ہے ایپی سینٹر ہے، پیوٹ پوائنٹ ہے، جو ساری شرارتیں کرتا ہے، جس نے مسلمانوں کے اوپر گزشتہ 70 بلکہ 100 سال سے آفت اور طوفان جو ہے وہ برپا کر رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، فلسطینیوں کی زندگی اجیرن کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب کیوں لے کے نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں ایک بڑے عذاب سے پہلے، یعنی بڑا عذاب جسے آخرت کا عذاب کہتے ہیں، ہم چھوٹے سے عذاب کا شکار ضرور کریں گے
تاکہ لعلہم یرجعون، یہ مقصد بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پہ جھنجھوڑتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگیاں 70 سال بعد، 80 سال بعد، 90 سال بعد ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد تم ایک لمبے انتظار کے بعد روز حشر اٹھائے جاؤ گے، تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کس دربار کے سامنے پیش ہو۔ وہ دربار جو لمن الملک اليوم جو ہے، جو آج کے دن کا کون مالک ہے، اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج تو صرف اللہ ہی ہے جو کہ قہار ہے۔ تو تم تھوڑا سا دیکھو کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلیلوں سے ثابت کرتا ہے کہ جو ہم تم پر عذاب ڈال رہے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم زلزلے کے ایپی سینٹر ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم توجیہات دیتے ہو، ٹیکٹونک پلیٹوں کی بات کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن آ جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی تم تو توجیہات کرتے ہو، پھر آخر تو کو تسلی دیتے ہو کہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ جب ہم زلزلے کو ڈھونڈ لیں گے اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ زلزلے کا ایپی سینٹر کہاں سے ہے، اور پھر ہم وہاں پر بہت اچھی طرح بندوبست کر لیں گے، تو ہم بہت کم لوگ مریں گے۔ پھر اور بھی توجیہات تم دیتے رہتے ہو، روز دیتے رہتے ہو۔ دیکھیں سان فرانسسکو میں 1906 میں زلزلہ آیا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، اب ہم نے بندوبست کر لیا، اب کتنا اچھا ہو گیا، ٹوکیو اب کیسے کتنا پرامن ہو گیا۔ تو لیکن اس دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بہت سارے سوالات کا جواب دے دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ عذاب جو ہے یہ بحیثیت مجموعی آتا تو ہے، لیکن انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے نہیں چنتا، کیونکہ ایک انسان نے قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے اللہ کے سامنے اکیلے حاضر ہوگا۔ یعنی ہر بندے نے اپنے اعمال کا اکیلے حساب دینا ہے۔ جو زلزلے میں مرے گا، اگر اس سے اچھے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ جو زلزلے سے بچ جائے گا لیکن برے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو عذاب آ گیا، لیکن بحیثیت مجموعی قوموں کے مجموعی اعمال کی بنیاد پہ اس پہ عذاب آیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ برستی ہے اور وہ غضبناک ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے بستی کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ دستور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کا نہیں، انسانوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کے اعمال کا نتیجہ پوری بستی بھگتتی ہے۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ نے محلے کے اندر ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگایا ہوا ہے جس میں صرف چند لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، لیکن پورا محلہ اس کی بدبو جو ہے اس کو سونگھ رہا ہوتا ہے، اس سے اس کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ اوزون کی جو لیئر ہے اس کو تباہ کرنے میں صرف اور صرف امریکہ یا یورپ کی ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے CFC کو تباہ کیا، جبکہ باقی میرے جیسے ملک، غریب ملک جو ہیں، وہاں تو جنگل آباد تھے، وہاں تو انہوں نے اتنا کام نہیں کیا، وہاں نہ ٹریفک چلتی تھی، نہ اس طرح کی ایمیشنز ہوتی تھیں، لیکن اس اوزون لیئر کی عذاب جو ہے وہ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ وہ برازیل کے ایمیزون کے فارسٹ میں رہنے والے جنگل کے لوگ بھگت رہے ہیں، تو وہاں کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ جو دنیا کے اندر چند لوگ دنیا تباہ برباد کرنے والے ہیں، یہ پوری دنیا کے اوپر اس طرح کی صورتحال کیوں نافذ ہوتی ہے۔ ایک جگہ کا ایٹم بم چلتا ہے تو اس کا اثر باقی جگہ پہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح جس وقت اپنے غصے کے اور جلال کے اندر ایسی کیفیت پیش کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں وہ کیسے بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف کہ اسرائیل پہ یہ عذاب کیوں نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قیامت کی جو ساری کی ساری تیاری ہے، اور اس تیاری کے جانب جو ہمارا سفر ہے، اس سفر کا سب سے اہم ترین باب جو ہے وہ دور فتن ہے، یہ آخر الزمان کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ پورا ہونا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ ہم تمہارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رسول ہم نے تمہارے درمیان اتارا ہے کہ جو حق کے ساتھ آیا ہے، اور ہم اس کے دین کو پورے ادیان پر غالب کر دیں گے، اور اللہ اس پر اکیلا ہے شہادت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دین کے غلبے کی بات کریں جو آخری فتح ہے، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بنی اسرائیل یا اس وقت جو اسرائیل ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح سنبھال کے کیوں لے کے چل رہا ہے۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں اس کی تاریخ کو جس طرح صرف چند آیات کے اندر سمویا ہے وہ آپ حیران ہوں گے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے
ٹائم بھی کیونکہ بہت بڑی تاریخ تھی جو اسرائیل کے بارے میں ریسرچ کی گئی تھی، اور وہ ریسرچ اس نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی، اور رکھ کے اس نے اس کو صرف 2 شاندار قسم کے فکروں کے اندر سمویا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ الیبوریٹ کرتے چلیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ساری کی ساری وہی تاریخ ہے کہ جو ہمیں آج تک تاریخ کی کتابوں کے اندر یہودیوں کی تاریخ مرتب کی گئی ہو، یا عیسائیوں کی مرتب کی گئی ہو، یا کسی اور سیکولر نے مرتب کی ہو، تقریباً یہی منظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے یہ کتاب میں لکھ دیا تھا، ٹھیک، فیصلہ کر دیا تھا کہ بنو اسرائیل کو اس سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد بچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. 2 مرتبہ. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ 2 مرتبہ. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جا وعد اولاہما باسنا علیکم عبادا لنا ولباس شدیدا فجاسوا خلال الدیار. اور جب پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے. ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اب آپ دیکھیے کہ یہ صورتحال کیا تھی. یہ تاریخ میں بہت بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر بابل و نینوا کی تہذیب سے پخت نصر کی افواج نے حملہ کیا تھا. اور ظاہر بات ہے بہت بڑی سرکشی کی تاریخ میں پہلے بیان کرتا بھی آیا ہوں کہ بہت بڑی سرکشی کی تھی جس کے عذاب مسلط کیا، اور اس نے جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، ان کو وہاں سے نکالا، ان کا ہیکل سلیمان نے تباہ کیا، تباہ برباد کرنے کے بعد ان کو قیدی بنا کے 80,000 کے قریب یہودیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہیں پر رکھے. اور وہاں اللہ تعالیٰ برک تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر وہاں آتے رہے اور انبیاء کو یہ قتل کرتے رہے. یقتلون انبیاء بغیر حق والی صورتحال ہوتی رہی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم کرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. اللہ فرماتے پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب اور تمہارے مال دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے بڑھا دی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. کمال کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، یا تم برے کام کرو گے تمہارے لیے. اب یہ اللہ نے قانون یہاں مرتب کر دیا اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اب دوبارہ اب ہوا یہ کہ ایرانیوں نے ان کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد وقت نسلوں کو شکست دی اور ان کو یروشلم میں دوبارہ آباد کر دیا. لیکن اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس ایک وعدہ موجود تھا. ان کے پیغمبر تھے یسوع، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے تخت داؤد پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا، اور وہ مسیحا جو ہے وہ تمہارے درمیان میں سے ہوگا، اور وہ مسیحا جو ہے وہ تمہیں یہاں سے اس سے پہلے تمہاری یہاں سے آزادی ہو جائے گی. تو چونکہ وہاں پر اس وقت اخبار اور رہبان کا قبضہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو یہاں بخت نصر کے ساتھ بہت اچھی طرح سے آباد ہیں، آرام سے رہنے، ہمیں یروشلم جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ ایک ریگستان کا علاقہ تھا. یہ دیکھیں فرات کے کنارے اور دجلہ کے کنارے ہم آباد ہیں، ہم بڑے مزے سے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کا وہ پہلا وعدہ جو تھا پورا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو نازل کیا، ایک نبی کو نازل کیا، انہیں العزم من الرسل میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور چونکہ وہاں علماء کا، رہبان کا اور پیروں کا اور ان لوگوں کا قبضہ تھا، اور انہوں نے اپنے طور پہ بنایا ہوا تھا کہ یہ تو کوئی ہمارے مولویوں میں سے اب بندہ آئے گا، کمال کا آدمی ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، اور بہت سی چیز. اور دوسرا یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات جو تھیں ثمناً قلیلا، ٹھیک، لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلا، تھوڑی تھوڑی آیاتیں بیچ دیا کرتے تھے. اس وقت اللہ نے اس نشانیاں دے کے بھیجی ایسی اس پیغمبر کو جو کسی کو بھی نہیں بھیجی گئی تھی. مثلا سیدنا مریم علیہ السلام ان کے گھر میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ ایسا بچہ ہے
جو کہ ظاہر بات ہے بہت برے الزامات لگائے، بہت ولد الحرام کے الزام لگائے سب کو۔ اللہ نے پھر نشانی کے طور پہ ان کو حضرت عیسیٰ کو بولنے کی اجازت دی، اور انہوں نے پالنے میں بولا، اس پہ بھی وہ چپ رہے، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر جب وہ حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے تو اللہ نے کمال کے معجزے انہوں کو عطا کیے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ زندہ بینا ہو جایا کرتا تھا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، ایک مردے کی قبر پہ جا کے کہتے تھے کم بسم اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا، انہوں نے نہیں مانا۔ آخر انہوں نے، جس میں بہت تفصیل سے میں ذکر کر چکا ہوں، میں اس کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بتاؤں کہ ان پہ عذاب کی صورتحال کیوں نہیں آتی اب تک۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایک سازش کر کے صلیب پہ چڑھا دیا، اور صلیب پہ چڑھانے کے بعد انہوں نے اب یہ تصور کر لیا کہ اب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ مسیحا نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سلیمانی پہ بیٹھ کے اور تخت داؤدی پہ بیٹھ کے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اب ہم اپنے مسیحا کا انتظار کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم جب دوبارہ کرو گے تو پھر ہم کیا کریں گے، اور پھر اللہ نے وہ ساری کی ساری جو ان کے اوپر ٹائٹس کا حملہ ہے اور رومین نے ان کو نکالا ہے، وہ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر آتا ہے کہ پھر ہم تمہارے اوپر تمہاری مسجد کو ویران کر دیا، ہم نے تمہیں نکال دیا وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قطعناہم فی الارض امما، ہم نے تم کو دنیا میں مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑی کمال آیت جو ہے وہ اس میں آپ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہیں ان کو اٹھا لیا، اگرچہ کہ بہت ساری آیات اور بھی ہیں کہ ہم نے ما قتلوہ وما صلبوہ، ہم نے ان کو نہ صلیب دی نہ وہ قتل ہوئے، ہم نے معاملہ شبہ میں ڈال دیا، ہم اس کو لے گئے۔ لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں دلیل بن جاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ جو ہیں وہ واپس آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا فرد نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ کی ابھی موت واقعہ نہیں ہوئی، اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان پر ایمان نہ لے آئے۔ تو سیدنا عیسیٰ نے کی جو پیغمبر تھے جن کو اللہ نے اٹھا لیا، تو اللہ کی ایک سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے لیے اس کے قوم کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو چھوڑ دے، لیکن یہودیوں کا عذاب جو ہے اس کو اللہ نے پوسٹ پون کر دیا آخر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت آخر وقت آئے گا تو وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخر وقت آئے گا تو ہم اکٹھا کر کے تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی 106 نمبر آیت ہے۔ پہلی میں نے تیسری اور چوتھی اور پانچویں جو ہے وہ اس کی آیتیں جو ہیں وہ پیش کی، بالکل آخر میں لگتا ہے کہ ہم آپ کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اور جب ہم تمہیں اکٹھا کر کے وہاں لے آئیں گے اور جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ جو ہے یہودیوں کو کہتا ہے کہ ہاں اس وقت تمہارے درمیان جب ہم حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو پھر اگر تم غلط کرو گے اور پھر تم اگر برا کرو گے تو پھر ہمارے عذاب کا کوڑا تم پر صحیح برسے گا۔ یہ اصل میں فلسفی ہے اس پورے کے پورے آخر الزمان کی۔ جس وقت اللہ نے دوسرا عذاب جو ہے ان پہ مسلط کیا تو تقریباً 2000 سال تک ان یہودیوں پہ عذاب رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی شہر نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی بستی نہیں جہاں سے یہ بری طرح سے نکالے نہ گئے ہوں اور جہاں یہ انہوں نے ذلت و رسوائی کی زندگی نہ گزاری ہو۔ گھیٹوس میں رہے، وینس شہر جس پہ آج کل بہت زیادہ کرونا کا ہوا ہے، جس میں ایک بہت گندی سی گلیاں جو ہوتی تھیں اس کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا، اور بدبودار علاقے تھے جہاں سے سمندر کے پانی جو تھا وہ بھی اپنی بدبو چھوڑ رہا ہوتا تھا، اور ان کو صرف 1 گھنٹے کے لیے شہر میں آنے کی اجازت تھی، وہ بھی گلے میں ایک تختی ڈالی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ یہودی ہے۔
یہ ٹسکنی سے نکالے گئے، یہ میلان سے نکالے گئے، یہ رشیا سے نکالے گئے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انہوں نے سازشیں نہیں کیں اور وہاں سے نکالے نہیں گئے. یہاں تک کہ جب ایزابیلا فرڈیننڈ نے اسپین کو فتح کیا دونوں نے مل کے، تو یہودیوں پر سب سے زیادہ فتاد آئی، اور یہودیوں کو انہوں نے کہا کہ یا تو تم عیسائی ہو جاؤ اور یا تمہیں ہم قتل کر دیں گے. تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہودی جو تھے وہ خلافت عثمانیہ میں انہوں نے پناہ لے لی. 75,000 جو باقی بچے تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور ان کے اوپر شرطیں یہ رکھی گئی تھیں کہ تم صبح ہمارے سامنے سور کے گوشت کا ناشتہ کرو گے اور ہفتے کے دن وہ دکانیں کھولو گے، جو کہ ان کے یوم سبت جہاں وہ چھٹی منایا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل یا اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے جس پہ ہم لوگ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اس وقت جو لڑائی ہونی ہے اور جو اس دنیا کے اندر مارکا برپا ہونا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کی ترتیب میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کو سامنے رکھ بھی دی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ترتیب جو تھی، جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ یروشلم کی آبادی جو ہے اس سے مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد ملمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوگا. ابھی ایک وارننگ آئی ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے. اتنی بڑی نشانیوں کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف کوئی شخص مائل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ قیامت کے نزدیک جب یہ بڑی بڑی جنگ شروع ہونی ہے، ملمۃ الکبریٰ کا آغاز ہونا ہے، بڑی جنگ کا آغاز ہونا ہے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اس پوری دنیا جو ہے 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک خیمہ جس میں مکمل طور پر کفر ہوگا، اور ایک خیمہ جس میں مکمل طور پر ایمان ہوگا. اور ایمان والا جو ہے، نفاق کی اب ضرورت باقی نہیں رہے گی. یعنی آپ اندازہ کریں یہ جو سیکولر لبرل اور ہم مسلمان بھی ہیں، یہ بحثیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ آپ اس وقت جو دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی بے بسی ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی مکمل طور پر فیل ہو کر رہ چکی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جنگی ٹیکنالوجی افغانستان میں فیل ہوئی، اس کے صرف چند مہینوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جرثومے کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ٹیکنالوجی جو بھی ہے وہ بھی اس وائرس کے اس چھوٹے سے اندیکھے قسم کے ایک ایسی بے ضرر قسم کی نظر آنے والی چیز سے مکمل طور پر بے بس کر کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد بھی مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ شاید ٹل جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ لڑائی شروع ہونی ہے جو آماک کے میدان میں ہے، جس میں رومنس جو ہیں وہ 80 جھنڈوں کے اندر اٹھ کے آئیں گے اور مسلمانوں سے لڑیں گے، اور وہ واقعات شروع ہونے ہیں کہ جن کا ظاہر بات ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے بتایا تھا. لیکن اس دوران یہودیوں نے مکمل طور پہ مضبوط ہونا ہے، اور پھر مضبوط ہونے کے بعد ان کے ہاں ایک ایسے مسیحا نے آنا ہے کہ جو مسیحا ان کی حکومت وہاں پر قائم کرے گا، جو ان کا مسیحا ہوگا. اور وہ مسیحا اصل مسیحا دجال سے مختلف ہوگا، کیونکہ مسیح دجال جو ہے وہ اس آخری صورتحال وقت میں نکلنا ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ حضرت امام مہدی کی جو جنگیں جب شروع ہوں گی اور اس جنگوں کے درمیان جب مسلمان جو ہیں فتح پہ فتح حاصل کرتے کرتے رومنز کو شکست دیتے دیتے آخری جب دروازات قسطنطنیہ کا توڑ دیں گے، تو اس وقت دجال جو ہے وہ غصے میں آ کے اپنی اس کو آزادی مل جائے گی اور وہ باہر نکلے گا. اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اصفہان کے شہر میں 70,000 یہودی جو ہیں اس کا ساتھ دیں گے. اس سارے مقصد کے دوران مسلمانوں کو جب دجال آئے گا تو بہت بری طرح کی شکست دیتا ہوا آخر میں وہ دمشق کی اس جامع مسجد کے ارد گھیرا ڈال لے گا، جس میں مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کی سرکردگی میں نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے اور باہر اس کی فوجیں کھڑی ہوں گی. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مسلمان سوچ رہے ہوں گے کہ اب شاید شہادت جو ہے وہ آخری ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ رسول اکرم کی شاید بشارتوں کا وقت اور دن یہی ہے. اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حدیث ہے، اس حدیث میں ایک کلیہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کبھی آپ یہ سمجھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے بارے میں کوئی حدیث بیان کی ہے، آنے والے زمانوں میں بارے بیان کی ہے، تو انٹرپریٹیشنز کے حساب سے، مثلا فرات میں سونے کا پہاڑ تو نہیں نکلتا، آپ فرات میں سونے کے پہاڑ کے حساب سے بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیسے اس کی تشبیہات آتی ہیں۔ اس طرح جو یمن کے بارے میں کہا گیا کہ بند بندوقیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے میزائل سے اس کی تشبیہ دی جائے، اور بہت ساری دجال کے سواری کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی سواری جو ہے، اس گدھے کے کان جو ہے بہت لمبے ہوں گے، ایسے 70 ہاتھ ہوں گے، اور اس کی دم میں سے لوگ سواری کریں گے، ظاہر بات ہے جہاز کی طرح وہ نظر آتا ہے، تو وہ تشبیہات۔ لیکن جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قسم کھا کے بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ عین ہی ویسے پورے ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اب کوئی شخص اور نہیں آئے گا، کوئی اور شخص وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی ہو، وہ نہیں آئے گا، عیسیٰ ابن مریم۔ یہ وقت جب آئے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو آپ کے حدیث کے مطابق دجال جو ہے وہ اس نمک کی طرح پگھلنا شروع ہوگا، اور اسرائیل کا جو اس وقت ایئرپورٹ ہے جہاں مقام لد، وہاں پر جا کے حضرت عیسیٰ جو ہے اس کو قتل کر دیں گے۔ اور اس کیفیت کے پاس جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ اس سارے کے سارے معاملے کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی اس وقت، حتیٰ تقاتل الیہود حتیٰ یقول الحجر وراء الیہودی یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، کہ جب تک تم یہودیوں کے ساتھ جنگ نہ کر دو اس وقت تک نہیں آئے گی، اور تم انہیں قتل نہ کر لو، یعنی قیامت اس تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے جہاد نہیں کرو گے۔ اور وقت ایسا آئے گا کہ ایک پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا، اور پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کرو۔ اس دن کے لیے، اس معرکے کے لیے اللہ نے اسرائیل کو سلامت رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کے یہودی بھی بلکہ دنیا پوری یہودی بھی اسی معرکے کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں، اور تیاری کر کے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے پیرس کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے لندن کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے بروکلن کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی پہ قبضہ کر کے مکمل طور پہ اپنا ٹھیک کیا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا کوڑا برستا ہے، اللہ کا عذاب برستا ہے، لیکن اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے لیے تیار رکھا ہے جب سیدنا عیسیٰ ان کے سامنے آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ ان کی بشارت دیکھ کر وہ ان کو عین الیقین کی صورتحال میں ایمان لانا پڑے گا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم جب کچھ کرو گے تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ کچھ کریں گے، پھر تم پہ عذاب کا کوڑا برسے گا، پھر تمہیں اسی طرح تیسری دفعہ ہم تمہیں برباد اور کریں گے۔ اور وہ دن ہے جس دن کی وجہ سے اللہ نے یہ پورے کا پورا معرکہ سجایا ہے، اور اس دن کے بعد یہ ہوگا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔